نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من فضلك بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوات والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت ابوالخیر سیدی مرشدی سید شاہ غلام افضل بیابانی صاحب قبلہ المعروف حضرت خسرو پاشا صاحب مدد اللہ العالی سجادہ نشین بارگاہ عالیہ بیابانیہ خازی پیٹ شریف۔ حزب حکم حضرت کا پہلے ہی حکم تھا کہ مقررین بہت ہیں اور ہر مقرر کو 10 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ بطور تبرک ایک سعادت حاصل کرنے کے لیے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور آج اصل جس بزرگ ہستی کا عرس شریف ہے ان کے صرف سوانح عمری میں سے 2 واقعات آج کے فیضان اولیاء کے ضمن میں بتانا چاہتا ہوں۔ عرض ہے، جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے، جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے، مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، چھوڑ آیا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، چھوڑ آیا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، مجھ کو تو یہاں جینا دشوار نظر آئے۔ معزز سامعین اکرام، آج جس ولی کامل حضرت عارف باللہ سید شاہ غلام افضل بیابانی قدس اللہ سرہ العزیز علیہ رحمت رضوان کے عرس شریف کے ضمن میں میرے مشفق استاد گرامی حضرت مولانا سید محبوب حسین شاہ بیابانی کے والد گرامی سید شاہ سعادت حسین بیابانی، جو حضرت شاہ غلام افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کی ترتیب دی ہوئی کتاب کے میں نے 2 واقعات کو آج کے لیے منتخب کیا، اور واقعی وہ ولی کامل کا کتنا فیضان اور کتنے خدا ترس ہستی تھی اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ سید شاہ غلام افضل بیابانی علیہ رحمت رضوان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نمونہ تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے نمونہ تھے، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان کرم کے ایک دریا تھے۔ شاہ غلام افضل بیابانی علیہ رحمت و رضوان میں سراپا ہستی پوری کی پوری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نمونہ، غوث پاک کے فیضان کرم کا ایک نمونہ تھا۔ اسی فیضان کرم کی صرف 2 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ لمعات بیابانی کے مصنف لکھتے ہیں، ایک مرتبہ ایک ضلع میں ایک صاحب سرکاری ملازم تھے، حسن اتفاق ان کا انتقال ہوا، بیوی حاملہ تھیں اور زچگی کے دن آئے، زچگی ہوئی اور وہ بھی اتنی سخت بیمار ہوئی کہ ان کا بھی جینا دشوار نظر آنے لگا۔ اس محلے کے عورتوں کو بلا کر وہ بیوہ جن کے شوہر گزر چکے تھے اور لڑکا تولد ہوا، یہ وصیت فرمائی کہ میرا اس گاؤں میں اس دنیا میں کوئی والی نہیں ہے
نہ میرے اور میرے شوہر کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی ہمارا والی ہے۔ ہاں اگر ہے تو ایک قاضی پیٹ شریف میں میرے پیر مرشد سید شاہ غلام افضل بیابانی ہیں۔ اگر میرا انتقال ہوا، میرے اس نومولود کو یعنی اس پیدا ہونے والے بچے کو میرے پیر و مرشد کی بارگاہ میں لے جانا اور ان کے حوالے فرما دینا۔ واقعی اس عورت کا بھی انتقال ہوا، لوگوں نے ان کی وصیت کے مطابق تجہیز و تدفین فرمائی اور وہ پیدا ہونے والے بالکل کم سن بچے کو بارگاہ سید شاہ غلام افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لائے، سارا واقعہ سنائے اور کہے کہ اس عورت کا یہ بچہ ہے اور اس کا دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کی ماں کی وصیت تھی کہ آپ کے حوالے فرما دیں۔ یہ سننا تھا۔ سید شاہ غلام افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ راوی اب لکھتے ہیں اس بچے کو اپنے گود میں لیے، سینے سے لگائے، رقت کا یہ عالم تھا کہ ان کی ریش مبارک کے اوپر آنکھوں کے آنسو بہنے لگے۔ پھر اس کے بعد اپنے محل خاص میں دے دیے، عام عورتوں کی نگرانی میں دیے۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو اس نے اپنے لوگوں میں ان کی ذمہ داری دے دیے اور ان کے گھر کے خاص لوگ اس بچے کی نگرانی کرنے لگے۔ بڑا ہوا تو ایسی تربیت عطا فرمائی کہ لوگ اگر اجنبی لوگ آتے تھے تو یہ محسوس نہیں کرتے تھے کہ کسی غیر کا بچہ ہے، بلکہ حضرت کی محبت اتنی شفقت تھی کہ سمجھتے تھے کہ حضرت غلام افضل شاہ بیابانی کیا ہے بیٹا، اتنی شفقت۔ ایک چیز حضرت کی، دوسری چیز حضرت انتہائی ملنسار، شفیق و محبت، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نمونہ، اسوہ رسول کا نمونہ تھا۔ دو پروردہ بچے تھے، ایک کا نام فیاض، ایک کا نام خواجہ بتایا جاتا ہے۔ حضرت سخت علیل ہوئے اور وقت رحلت کے بھی ایام آ گئے، اتنے سخت علیل ہیں۔ اس وقت کے حکیم سخت تاکید فرمائے کہ اب حضرت کے پاس کسی کو آنے نہ دیا جائے، صرف خاص لوگوں کے۔ اگر حضرت ان سے بات کرنے لگے تو حضرت کی طبیعت خراب ہونے کا امکان ہے، اس لیے سخت نگرانی کرنے لگے۔ ایک دن صاحب مؤلف فرماتے ہیں وہ اسی نیت سے نگرانی کر رہے تھے، حضرت کو کبھی ہوش آتا تھا اور کبھی آنکھ بند ہوتی تھی، کبھی ہوش آتا تھا۔ ایسی حالت میں اپنے وہ دو بچے جو یہ پال رہے تھے ان بچوں کا نام لے کر فرماتے ہیں بہت دن ہوا میں خواجہ اور فیاض کو نہیں دیکھا، شاید بیابانی صاحب یعنی حضرت کے صاحبزادے تھے، بیابانی صاحب کے خوف سے وہ لوگ نہیں آ رہے ہوں گے، اچھا موقع ہے، اس وقت میرے صاحبزادے نہیں ہیں، ان دونوں بچوں کو لاؤ اور مجھے بتاؤ۔ یہ حسب حکم گئے، فوراً بچے باہر کھیل رہے تھے، 8-9 سال کے بچے تھے، لایا گیا۔ حضرت ان کے اوپر بڑی محبت فرمائے، ان کے سروں پر دست کرم پھیرا، کہنے لگے کہ تمہارے بال بڑھ گئے ہیں، اپنے پاس کے اس زمانے کے چارانے نکالے ہیں اور دونوں کو دے کر فرماتے ہیں اس کی اصلاح کرا لو، کپڑے بدل لو، نہاؤ، اور روزانہ کسی وقت موقع ملا مجھ سے آ کر مل لینا، اس لیے کہ تم لوگوں کو نہ دیکھنے سے میں بڑا بے چین ہو جاتا ہوں۔ دوسری روایت اور آخری چیز یہ بتا رہا ہوں کہ جب سید شاہ غلام افضل بیابانی علیہ رحمت رضوان ان اسوہ حسنہ کا نمونہ تھے، حضرت کی یہ شفقت، یہ انس، یہ محبت، یہ بتا رہا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے یتیمے کے اوپر جیسا یتیم پروری کیا کرتے تھے، غریبوں کی غربہ پروری کیا کرتے تھے، اگر اس کا نمونہ عمل اور اسوہ حسنہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ہے تو ان اولیاء اللہ کی بارگاہ میں نظر آتا ہے۔ اور آج ہم جن کا عرس منا رہے ہیں وہ ہستی سراپا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا۔ میں بتانا مقصود یہ ہے، آج دنیا میں بہت بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، محسن انسانیت کے جلسے ہوتے ہیں، اخلاق حسنہ کی تعلیم دی جاتی ہے، یتیموں غریبوں کی غریب پروری کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن آؤ یہ تو صرف خالی آج بڑی بڑی کانفرنسوں میں یا سیاسی میدانوں میں یا اور جگہ پر یا اور محافل میں ہوتا ہے، لیکن ان اولیاء اللہ کے پاس ان بولنے سے بڑھ کر ان کی زندگی کو جو دیکھ لیتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ یاد آ جاتا ہے۔ نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یہ وہ کامل ہستیاں ہیں۔
جن کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ اور کوئی عام آدمی نہیں، وقت کا ایک بہت بڑے فلسفی ولی کامل فرماتے ہیں، ان اولیاء اللہ کی صحبت سے واقعی انسان کی زندگی کا نمونہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے اعمال تبدیل ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ جب ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سالہ طاعت بیریا۔ ان اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بیریا عبادت سے بڑھ کر ہے۔ وہ کیوں؟ یہ نمونہ یہاں دکھ رہا ہے کہ دوسروں کی اولاد، دوسروں کے بچوں کو اپنے بچوں سے بڑھ کر اپنے بچوں کی جیسی محبت دینا کسی عام آدمی کا کام نہیں ہوتا، یہ اللہ کے ولیوں کا کام ہوتا ہے۔ اس خانوادے کے اولیاء اللہ میں یہ بڑی تاثیر تھی۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگان دین کے فیضان سے ہم کو اور آپ کو مالا مال فرمائے، اور حضرت قبلہ سید شاہ غلام افضل بیابانی قبلہ المعروف خسرو پاشا صاحب قبلہ کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، حضرت کا فیضان آمود خام فرمائے۔